بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ثم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت محفل سادات کرام، چمکتی جبینوں والے علماء کرام، محتشم و معزز سامعین ذی وقار، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب محرم الحرام شریف کی ان مبارک ساعتوں میں مسجد کے صحن میں آج کی اس خوبصورت بزم پاک کو سجائے بیٹھے ہیں، جس کی نسبت سید الشہداء امام کربلا، امام علی مقام، امام تشنکام، امام عرش مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی اور آپ کے ساتھ جن لوگوں نے کربلا میں قربانی دی، ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ترتیب دی گئی ہے۔ میں دعا گو ہوں خلاق عالم ہم سب کی طرف سے یہ ہدیہ قبول و منظور فرمائے اور امام علی مقام کے درجات کو بلندیاں عطا فرمائے اور ان کے فیضان کا قطرہ ہم سب کو بھی نصیب فرمائے۔ آپ کی خدمتوں میں گزارش ہے، آپ توجہ رکھیے تاکہ بات کرنے اور سننے کا سکون مل سکے۔ کوئی بات اچھی لگے تو آپ اپنی محبتوں کا ثبوت دے سکتے ہیں۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ کی صورت میں میں کوشش کروں گا کہ مناسب وقت میں آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات عرض کر سکوں۔ حضرات علماء، سادات، مشائخ کا ایک خوبصورت گلدستہ ہے، اور جیسا کہ ابتدا میں آپ نے سنا کہ جماعت اہل سنت جڑاوالا کے زیر اہتمام یہ بڑا احسن اقدام ہے کہ اہل سنت کے ترویج و اشاعت کے یہ جتنے بھی کام ہیں یہ اہل سنت کے احباب مل جل کر کرتے ہیں، اور ہر طبقہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ اس میں شریک ہیں۔ میری دعا ہے خلاق عالم جتنے بھی علماء کے ساتھ تعاون فرمانے والے ہیں، خلاق عالم سب کو برکات کثیرہ عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، چونکہ جس عنوان کے ساتھ آج کی اس محفل کو عنوان کیا گیا ہے، میں چاہوں گا کہ ذرا اس حوالے سے ہی آپ کی خدمت میں بات عرض کروں۔ آئیے ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں۔ حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ مئتن، فرمایا جو بندہ میری ذات پر 100 مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے، کتب اللہ بین عینیہ، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی یہاں ماتھے پر لکھ دیتا ہے براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، کہ یہ بندہ منافقت سے بھی آزاد ہے اور جہنم سے بھی آزاد ہے۔ اس واسطے درود و سلام کثرت، محبت اور شوق کے ساتھ پڑھا کریں۔ جتنا زیادہ پڑھیں گے برکات اتنی زیادہ میسر آئیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان عزیز، جو آیات طیبات میں نے تلاوت کی ہیں انہی کا سہارا لے کر بات کو آگے چلتا ہوں۔ خلاق عالم نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس کا تفسیری ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ بے شک اللہ نے یہی ارادہ فرمایا ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی اہل بیت سے ہر قسم کی آلودگی کو دور رکھے اور ان کو ایسا پاک کرے جیسا پاک کرنے کا حق ہوتا ہے۔ یہ بالکل تفسیری ترجمہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ یہ آیت طیبہ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم آپ کی اہل بیت کی شان کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حبیب ہم ہر قسم کی آلودگی آپ کی اہل بیت سے دور رکھیں گے، یہ ہم نے ارادہ کیا ہے، یہ ہمارا فیصلہ ہے، اور پھر ان کو ستھرا ایسا کریں گے جیسا ستھرا کرنے کا حق ہوتا ہے۔ اب یہ اس میں دو چار باتیں ہیں علم کی، محبت کی، عشق کی اور پیار کی، جن کی خوشبو سونگھنا ضروری ہے، اور جتنے آپ احباب تشریف فرما ہیں آپ ذرا توجہ فرمائیں، اور اگر آپ محسوس نہ فرمائیں تو موبائل اپنے جیبوں میں ڈالیں، یہ ویڈیو بن رہی ہے ان سے لے لینا، آپ ذرا نا بات توجہ سے سن پائیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ ذرا توجہ فرمائیں اور ہو سکے تو موبائل جیبوں میں ڈال لیجئے اور میری بات سنیے۔ گرامی قدر حضرات، یہاں پر جو سب سے پہلی بات ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اہل بیت سے ہر قسم کی پلیدی کو، آلودگی کو، نجاست کو ہم نے دور رکھا ہے۔ سب سے پہلے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ کیوں ارشاد فرمایا اور اس کے اسرار و رموز کیا ہیں۔ جب آپ سنیں گے تو آپ کو لطف آئے گا۔ توجہ ہے نا آپ سب حضرات کی؟ بات شروع ہو چکی، تقریر شروع ہو چکی، بس اب آپ کی توجہ چاہتا ہوں میں۔ گرامی قدر حضرات، چونکہ میں ہوں سیدی اعلیٰ حضرت کا غلام، تو یہاں پر ایک بات ہے جس کا میں فرق آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کو بھی آپ پڑھ کے دیکھیں، آپ نے بھی اس آیت طیبہ پر جب کلام کیا تو یہی فرمایا کہ اللہ نے یہی ارادہ کیا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اہل بیت سے ہر قسم کی آلودگی کو دور رکھے۔ کیا میں نے کہا ہے؟ میری طرف دیکھیں بھائی، ہر قسم کی آلودگی کو دور رکھے، یہ فرمایا ہے۔ اچھا، یہاں پر یہ نہیں کہا، یہ بڑے محتاط کلمے ہیں اور ہم اہل سنت ہیں اور ہم تو لفظ بھی وہ بولتے ہیں اللہ کے فضل سے جس میں ادب ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ آلودگی دور کر دے، یہ نہیں، دور رکھے۔ اب یہ بظاہر کوئی اتنا بڑا فرق نہیں لگتا، لیکن اس کی ذرا گہرائی تک اتریے۔ دور رکھے اور دور کر دے، اس میں فرق ہوتا ہے۔ اب دور کر دے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان میں کوئی آلودگی تھی جس کو رب نے بعد میں دور کیا، اور دور رکھے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہلے ہی ستھرے ہیں، رب نے پھر بھی آلودگی کو ان کے قریب نہیں آنے دیا ہے۔ اب بات سمجھ آئی آپ سبھی حضرات کو؟ یہ ہے اس آیت کریمہ کا اس لفظ کا مطلب کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جو اہل بیت ہے اس سے ہر قسم کی آلودگی کو دور رکھا ہے، گندگی کو دور رکھا ہے، قریب آنے ہی نہیں دیا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور نفیس نکتہ لے لیجئے، اللہ کرے میری زبان پہ آسان ہو جائے اور جناب کو سمجھ آ جائے۔ میں نے کہا یہ وہ گھرانہ ہے، توجہ فرمائیں، میری طرف دیکھیں بیٹے ادھر، یہ وہ گھرانہ ہے جس کے قریب رب نے آلودگی نہیں آنے دی، گندگی نہیں آنے دی۔ آج نا بس اوقات لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم کچھ دیکھتے ہیں بندے جو ایسی مکروہ آوازیں نکالتے ہیں کہ وہ اہل بیت کے دشمن لگتے ہیں، پیار نہیں کرتے۔ میں نے کہا بھائی ان کا قصور نہیں ہے، اصل مسئلہ اس آیت میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کے قریب گندگی کو نہیں آنے دیا، جو رب گندگی کو نہیں آنے دیتا وہ گندے کو ان کے قریب کیسے آنے دے گا؟ آپ نے توجہ نہیں فرمائی میری بات پر۔ فرنٹ سیٹوں والے جوان ذرا بولے جتنے بیٹھے، سمجھ آ رہی ہے؟ بھائی جب گندگی ان کے قریب نہیں آ سکتی، آلودگی نہیں آ سکتی، تو جو آلودہ شخص ہے وہ کیسے آ سکتا ہے؟ تو جو پیار کرتے ہو تمہیں مبارک ہو، تم ستھرے ہو تبھی تو محبت کرتے ہو۔ اب بات سمجھ آئی آپ سبھی حضرات کو؟ اچھا، یہ بات اگر سمجھ آ گئی تو تھوڑا سا آگے چلیے۔ فرمایا حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنی آپ کی جو اہل بیت ہے اس سے ہر قسم کی آلودگی کو دور رکھیں گے۔ سمجھ آئیے، ہم نے ارادہ کیا ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی سننے والی ہے، محبوب کریم علیہ السلام کی اہل بیت، جب یہ لفظ آئے تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ اہل سنت کا سٹیج ہے اور جماعت اہل سنت کے تمامی علماء تشریف فرما ہیں، اور میں ان کے شکر گزار ہوں کہ میرے جیسے طالب علم کو موقع دیا کہ آ کے سبق سنا کے جا، اور اتنے علماء کی موجودگی میں میرا سبق سنانا میرے لیے باعث فخر بھی ہے، عزت بھی ہے، سعادت بھی ہے۔ جب اہل بیت کا لفظ بولا جائے تو پھر یہاں سے اہل بیت سے مراد کون ہوتے ہیں؟ سن لیجئے، الگ تحقیق بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں،
اس سے مراد 3 چیزیں ہوتی ہیں. کتنی؟ 3. نمبر 1، سب سے پہلے جب اہل بیت کا لفظ بولا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہوتی ہیں، جو ہم تمام ایمان والوں کی مائیں ہیں، سب سے پہلے اہل بیت سے مراد حضور کی بیویاں ہوتی ہیں. سمجھ آ رہی ہے میری بات کو پوری طرح کھول کے سمجھنے کی کوشش کریں. جب اہل بیت کا لفظ بولا جائے تو سب سے پہلے یہ، اور یہ جو آیت طیبہ میں نے پڑھی ہے، یہ 22ویں پارے میں جہاں پر تشریف فرما ہے موجود ہے، آپ دیکھیں اس سے ماں قبل اور ماں بعد، اس کو سیاق و سباق کہتے ہیں علماء کی زبان میں، اس کو پڑھ کے دیکھیں، وہاں ذکر ہی نبی کی بیویوں کا ہو رہا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پچھلی 15 آیتیں بھی بیویوں سے کلام ہو، بعد والی 20 آیتوں میں بھی بیویوں سے کلام ہو، اور بیچ میں ایک آیت صرف 5 بندوں کے لیے ہو؟ نہیں، اگر پچھلی میں بیویاں مراد ہے اور اگلی میں بھی، تو یہ بھی بیویوں کے لیے ہے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. باقی وہ 5 کیسے ہے یہ بھی بتاتا ہوں، اور یہ بھی سنی ہی بتا سکتا ہے. میں بتاتا ہوں آپ کو وہ کیسے تشریف لائے، یہ بھی سنیے ذرا. جب اہل بیت بولا جائے تو سب سے پہلے نبی پاک علیہ السلام کی بیویاں جو مومنوں کی مائیں ہوتی ہیں یہ مراد ہوتی ہیں. نمبر 1، ان کو اہل بیت سے کوئی خارج نہیں کر سکتا. اگر خارج کرے گا تو وہ خود پتہ نہیں کہاں کہاں سے خارج ہو جائے گا. یہ بھی ذہن نشین فرما لیں. نمبر 1. نمبر 2، جب اہل بیت کا لفظ بولا جائے تو دوسرے نمبر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد پاک ہوتی ہے، آپ کی بیٹیاں اور آپ کے بیٹے. اور آپ کو پتہ ہے میرے نبی کی 4 مبارک بیٹیاں اور 3 بیٹے ہیں. آواز کمزوروں والی یا جوانوں والی چاہیے مجھے آواز، سمجھ آ رہی ہے؟ 4 مبارک بیٹیاں ہیں میرے نبی کی اور 3 مبارک بیٹے ہیں. اور یہ اہل سنت کا ہی نظریہ نہیں، یہ قرآن و حدیث کا دیا ہوا نظریہ ہے. اس لیے اہل سنت اس کو اپنائے ہوئے ہیں. قرآن و حدیث کے دلائل اس پر واضح ہیں، اور اپنے تو اپنے پرایوں کی کتابوں کے اندر بھی یہ موجود ہے. ہاں، جس کو زیادہ شوق ہو وہ اول تو علماء اہل سنت کے پاس آئے تے جے نہیں بھی کھلوندا تو پھر مینوں دا چھڑیا جے پتر تیرا شوق اس سے صابری مسجد بوئے تے پورا کر کے جاواں گا. یہ بھی میں بتا دیتا ہوں، یہ بتانا میری ذمہ داری ہے بھائی. ہم سنتے رہتے ہیں، بس اوقات کہتے ہیں ایک ہی بیٹی ہم نہیں مانتے، اور چپ ہوئے اپنی کوڑی چھان تھلے بن. نبی پاک کی 4 بیٹیاں ہیں، نبی پاک کی جو بیٹی کا انکار کرے بالکل اہل سنت نہیں ہو سکتا. سمجھ آ رہی ہے؟ اس نظریے کو ذرا دھیان سے سنبھال کے رکھیے. آقا کریم علیہ السلام کی جو اولاد دوسرے نمبر پر وہ اہل بیت میں آتی ہیں. اور آپ کو پتا ہے جو پہلی قسم تھی ان کو کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی بیویاں، ان کو اہل بیت یہ کہا جاتا ہے، بیت گھر کو کہتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ اور شیخ عبداللہ محدث دہلوی کی بولی بولوں تو انہوں نے لکھا ہے اہل بیت مسکن، یہ لفظ استعمال فرمایا ہے، گھر میں رہنے والیاں. اچھا، جو آپ کی اولاد ہے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ اہل بیت ولادت، جو آپ کے گھر میں پیدا ہوئے. یہ بھی اہل بیت میں. تیسرے نمبر پر اہل بیت میں کون آتے ہیں؟ ان کو کہتے ہیں اہل بیت نسب. ان کا یہ نام ہے، شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے لکھا ہے. اچھا، ان میں کون آتے ہیں؟ وہ لوگ آتے ہیں جن کے اوپر صدقہ زکوٰۃ حرام ہے. میں تھوڑی سی بات کھول دوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پاک کے وہ احباب جنہوں نے کلمہ پڑھا، آپ پر ایمان لائے اور ایمان پر خاتمہ ہوا. سمجھ آ رہی ہے؟ اور ان پر صدقہ زکوٰۃ حرام ہے. اور یہ کون ہے؟ آل علی، آل جعفر، آل عباس اور آل حارث کا نام بھی آیا ہے. وہ جو نہیں فرما رہے آپ حضرات، ٹھیک ہے؟ یہ وہ احباب و افراد ہیں جن کے اوپر صدقہ زکوٰۃ حرام ہے، اور ان کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت ہی کہا جاتا ہے. اب بات سمجھ آئی آپ سبھی حضرات کو؟ اہل بیت کے اندر یہ 3 چیزیں ہیں، لیکن ان کو اگر کوئی خارج کرے کہ یہاں سے یہ نہیں، یہاں سے یہ نہیں، اس کو کہو یہ تیری اپنی اختراع ہے. جو قرآن کی آیت کا منشا ہے اس کے اندر یہ سبھی آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اب اگر یہ بات آ گئی تو پھر تھوڑا سا آگے چلیے. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت طیبہ نازل ہوئی اور آپ کے گھر والوں کے لیے نازل ہوئی تو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو طلب فرمایا. ساتھ میں جناب حسنین کریمین طیبین طاہرین نیرین منیرین سراجین شمسین قمرین سعدین.
صدقے جاواں تہاڈی چوپ تو جناب منہ ویکھی رکھ دے ہو. آپ کو بھی طلب فرمایا, مولا علی کو طلب فرمایا اور ان کے اوپر چادر دی. ان کے اوپر کیا دی؟ چادر. اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی طہرہم تطہیرا, یا اللہ یہ بھی میری اہل بیت ہے, ان کو بھی ستھرا فرما. اب یہاں پر ایک جملہ سن لیجئے, اہل سنت کا خادم ہونے کی حیثیت سے پوری ذمہ داری سے بول رہا ہوں. نبی پاک کی بیویاں, نبی پاک کی بیٹیاں, نبی پاک کے بیٹے یہ اہل بیت میں ہیں. یہ بات قرآن سے ثابت ہے. میں نے کیا کہا؟ یہ بات قرآن سے ثابت ہے. اور یہ جو 5 خاص ہیں یہ بھی اہل بیت میں ہیں, پر یہ حدیث سے ثابت ہے. ہم اہل سنت وہ خوش نصیب ہیں جو قرآن والوں کو بھی مانتے ہیں, حدیث والوں کو بھی مانتے ہیں. جزاک اللہ. توجہ ہے بھئی, آپ سب حضرات کی محبت سے بولیے سبحان اللہ ذرا پیار کے ساتھ. گرامی قدر حضرات, اس واسطے اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں. یہ بات بڑی سمجھنے والی جو میں نے کہی ہے. بس اوقات صرف حدیث پیش کی جاتی ہے. میں نے کہا بیٹا حدیث بھی مانو, قرآن کی نص بھی مانو. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اہل سنت کا مذہب و مسلک ہے, یہ کھولنا ضروری ہے. چونکہ آپ پتہ نہیں کہاں سے مہمان تشریف لائے کہ جماعت اہل سنت جڑا والا کام کر رہی ہے, تو آپ کو پیغام بھی تو گھرے اہل سنت والا ہی جانا چاہیے نا. سمجھ آئی ہے؟ اس واسطے میں یہ ان باتوں کی وضاحت کر رہا ہوں. اب آئیے ذرا اگلی بات. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کی اہل بیت کی یہ شان اقدس ہے کہ اللہ نے ان کو ستھرا کر دیا ہے. کیا کر دیا ہے؟ اچھا, یذھب عنکم الرجس. رجس کسے کہتے ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن مجید آپ پڑھ کے دیکھ لیں, جہاں جہاں لفظ رجس استعمال ہوا ہے نا, وہ چیزیں دیکھیں وہ ہیں کیا. اچھا, یہ بات کیوں بتانے کا مجھے ضرورت پیش آئی یہ بھی سن لیجئے. بس اوقات یہاں سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ستھرا کر دیا لہذا یہ معصوم ہو گئے. نہیں معصوم ہیں. سنی بندہ بولے دوئے بندے نال میرا کلام نہیں, سنی یہاں چوک کے بولے ذرا. یہاں سے معصومیت کا عقیدہ دیا نہیں. اہل سنت کے نزدیک صرف نبی معصوم ہے یا فرشتے باز, باقی جتنی بزرگ ہستیاں ہیں یہ معصوم نہیں, یہ محفوظ ہیں. اب آپ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اب وقت ایسا سٹیجوں پر یہ بات کھول کے بتانی پڑے گی, مصلحت کا شکار نہیں رہنا پڑے گا. او میری چوپ کیتی قوم ہوئے, بولو, ناراض نہیں ہونا آپ نے. ان باتوں کو سمجھو. گرامی قدر حضرات, ان کو ستھرا کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ معصوم ہے. سن لیں کیا مطلب ہے رجس. رجس جو یہ رجس کہتے کسے؟ میں نے کہا میں بتاؤں تو انکار کر دے, میرے علماء بتائیں انکار کر دے, اعلیٰ حضرت کا قول پیش کروں انکار کر دینا, میں تجھے قرآن پیش کرتا ہوں. قرآن مجید میں جو رجس کہا گیا ہے نا, بتوں کی پوجا کو رجس کہا گیا ہے. توجہ نہیں فرما رہے. جوئے کو رجس کہا گیا ہے, شراب کو رجس کہا گیا ہے, مردار کو رجس کہا گیا ہے, حرام کو رجس کہا گیا ہے. یہ جتنی بد اخلاقیاں ہوتی ہیں ان سب کو رجس کہا گیا ہے. یہ قرآن ہے, قرآن. الحمدللہ فقیر 9 مقامات سے رجس پڑھ سکتا ہے, 9 سے. ان 9 مقامات میں یہ چیزیں ہیں کہ یہ جو بت پرستی ہے, یہ جو جوا ہے, یہ جو شراب ہے, یہ جو مردار ہے, یہ جو خنزیر ہے, یہ خنزیر کو بھی رجس میں شمار کیا گیا ہے. یہ ساریاں جو بدکاریاں ہیں یہ رجس ہیں. اللہ نے قرآن میں ان کو رجس کہا ہے. فرمایا جو چیزیں رجس میں آتی ہیں حبیب وہ تیری آل میں نہیں آ سکتی ہیں, ہم نے دور کر دیا. توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے. فرمایا یذھب عنکم الرجس, کیا دور کر دیا؟ فرمایا نہ بت پرستی کریں گے, نہ شرابی ہوں گے, نہ جوا کھیلیں گے, نہ مردار کھائیں گے, نہ حرام کی طرف جائیں گے, نہ ہی ان کے کردار میں کوئی ایسی بات ہوگی. اس کا پھر مطلب کیا ہے؟ رجس کو دور کیا. کیا مطلب؟ فرمایا رجس کو دور کر کے اللہ نے احوال شریفہ عطا فرمائے ہیں. یہ سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ نے بھی یہی جملہ لکھا ہے. کیا عطا فرمائے؟ احوال شریفہ عطا فرمائے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ فرمایا جتنا حسن ہے
وہ حسن و حسین کے پاس ہے. اخلاق کا ہو، عمل کا ہو، عقیدے کا ہو، معاشرت کا ہو، سیاست کا ہو، جتنا حسن ہے وہ ان کے پاس ہے. آپ توجہ نہیں فرما رہے میری بات پر. اب یہ معنی کا تعین اس لیے کر رہا ہوں، بس اوقات لوگ معصومیت کا عقیدہ دیتے نہیں، اہل سنت میں تو اس کا تصور ہی نہیں نا. توجہ نہیں فرما رہے فرانس سیٹوں والے، یار ڈھلے نہ پیا کرو آپ حضرات. ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ چیزیں ہیں جو ان سے دور کر دی تھی، جن کا میں نے آپ کو بتایا، اور یہ قرآن مجید میں ہیں جو اشارہ دے رہا ہوں. اور فرمایا ہم نے ان کو ستھرا کر دیا ہے. اور یہاں سے ایک بات اور بھی سن لیں، ستھرا کرنے کا کیا مطلب ہے. پچھلی بات کو اگر آپ سمجھ گئے بھی، ان کو یہ ساری جتنی بھی رذائل، عادتیں، خصلتیں، عوامل یہ دور کر دیے، تو پھر ان کو احوال شریف عطا فرمائے. جی ہاں، فرمایا ان کو جو ستھرا کیا، اس کا مطلب یہ ہے دو طرح کی آلودگیاں ہوتی ہیں جو انسان میں پائی جاتی ہیں. ایک آلودگی اعتقاد کی ہوتی ہے اور ایک آلودگی عمل کی ہوتی ہے. فرمایا حبیب تیری اہل بیت کو اتنا ستھرا کیا ہے، ان کا اعتقاد بھی سب سے اعلیٰ ہے، ان کا عمل بھی سب سے اعلیٰ ہے. اب بات سمجھ آئیے آپ سبھی حضرات کو. نہ اعتقاد کی آلودگی رہنے دی ہے اور نہ ہی عمل کی آلودگی ان میں رہنے دی ہے. ان کو ہم نے اتنا ستھرا کیا، عقیدہ ستھرا اہل بیت کا، عمل ستھرا اہل بیت کا. توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات میں کیا کہہ رہا ہوں. اس واسطے اس بات کا تعین بھی ضروری ہے، اہل بیت کا جو بھی فرد ہوتا ہے اس کا عقیدہ بھی کیا بات ہوتی ہے اور اس کا عمل بھی دید نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ نے ستھرا فرما دیا تو ظاہر سی بات ہے جن کو اللہ ستھرا فرمائے گا نہ ہی ان کا ظاہر آلودہ ہو سکتا ہے نہ باطن آلودہ ہو سکتا ہے. اس کا یہ مطلب ہے. اب یہ معنی میں کیوں بتا رہا ہوں، اس لیے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کو وضو کی بھی ضرورت نہیں تھی. ستھرا کار چھڑیا اللہ نے بھئی نہ وضو کرن تے نہ غسل کرن. میں کہا نہیں، یہ کیڑے پاسے جاندہ پہ ہیں. علماء بیٹھے ہیں، بتائیں کیا ان کو وضو کی حاجت نہیں آتی تھی؟ اہل بیت افراد جتنے تھے کیا ان کو غسل کی حاجت نہیں آتی تھی؟ بھئی بتائیں نا. دیکھیں نا، ایو تسی ہو جے مسئلے سنے ہی کدی نہیں. اس واسطے چوپو بھی پتہ نہیں مولوی کتے پٹڑی تو نہیں لٹ گیا اور سیتے ہی سنیا ستھرے نے بہار. اب نہیں اب پائی. اس کا مطلب یہ ہے اعتقادی آلودگی بھی دور کر دی، عملی آلودگی بھی دور کر دی. پر اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کبھی غسل نہ کریں اور کبھی وضو نہ کریں تو تب بھی ٹھیک ہے. نہیں، یہ کام ہے، اصل جو ستھرائی ہے وہ عقیدے اور عمل کی ہے. کیوں بھائی؟ کئی تو سیر ہلاؤں دے پہنے تو کئی سوچی پہ گئے بھی اچھا مسئلہ سی ہے تو سنی کو چھوڑ رکھے ہے. میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں نے پہلے بتایا کہ میں ہوں اعلیٰ حضرت کا غلام. جو اس کا صحیح معنی ہے میں وہ بتا رہا ہوں آپ کی خدمت اور پوری ذمہ داری سے بتا رہا ہوں. اور یہاں پر یہ میں کہہ دوں، اگر میری بات میں کوئی تشریح غلط ہو، حضرات علماء کھڑے ہو کر مجھے سمجھا سکتے ہیں. بالکل میں آئیں بائیں شائیں نہیں کروں گا. جب میرا مرشد نہیں کرتا تو میں کیوں کروں بھائی؟ توجہ ہے بھئی آپ سبھی حضرات کی؟ کوئی نہیں، میں کیا کہہ رہا ہوں. اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، اگر اتنے علماء بیٹھ کے سن رہے ہیں اور شاباش دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تشریح میں آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں یہ حق اور سچ ہے. آواز کمزوروں والی ہے، جوانوں والی نہیں ہے. سمجھ آئیے؟ اہل بیت کے بارے میں یہ نظریہ رکھنا ہے. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اگر یہ آ گئی تو آپ سنیے. فرمایا اللہ نے یہی ارادہ فرمایا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اہل بیت سے ہم ہر قسم کی آلودگی کو دور رکھیں گے. اور اہل بیت میں جو احباب ہے وہ ذہن میں رکھیے، اللہ نے ان سب کو آلودگیوں سے صاف کر دیا، لیکن جن 5 کو چادر میں لیا ہے ان کا اعزاز سب سے بڑھا دیا ہے میرے حضور. یہ اہل سنت کا نظریہ ہے، یہ اہل سنت کا نظریہ ہے. ان کا اعزاز ان مانو سب سے بڑھا دیا ہے. دوستان گرامی، محبوب کو پتہ تھا نا کہ انہی کی نسل پاک سے میری نسل آگے چلے گی، تو پھر ان کو اعزاز تو دینا ہی تھا نا. توجہ ہے سب حضرات کی میرے بھائیوں کی؟ اب آئیے ذرا واپس پلٹیے تاکہ اس آیت کے دامن میں جو اور علم کے موتی ہیں وہ بھی چن لیں. ہم تھوڑے تھوڑے ہیں. فرنٹ سیٹوں والے میری طرف دیکھ کے سر ہلا کے گزارا نہ فرمائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہل بیت ہے اس کی شان و اقدس کو سمجھنا ضروری ہے. کیوں؟ جس کو سمجھنا نہ آئے اور محبت نہ کر سکے وہ بندہ پتہ کہاں جاتا ہے؟ سن لیجئے. فرمایا من ابغض اہل البیت فہو منافق، رواہ الترمذی. فرمایا جو بندہ میری اہل بیت سے
بغض کرے فرمایا وہ پکا منافق ہوتا ہے. یہ میرے حبیب نے فرمایا ہے. جس بات سے اہل بیت اپنے دلوں کا جائزہ لینا ہے. ہمارے دلوں میں کہیں اہل بیت کا کسی کونے کھانچے میں کوئی بغض تو نہیں؟ اگر ہے نا تو ابھی توبہ کر لے, ابھی توبہ کر لے, سانسیں چل رہی ہیں. ورنہ یاد رکھو میرے حبیب نے پتا کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا, مستدرک کے اندر امام حاکم نے اس روایت کو لکھا ہے, فرماتے ہیں لو ان رجلا صعد بین الرکن والمقام, اگر کوئی بندہ خانہ کعبے کے اندر کھڑا ہو جائے, ایک طرف مقام ابراہیم ہو اور دوسری طرف حجر اسود ہو, فرمایا وہاں پر کیا کر رہا ہو؟ فرمایا فصلی فصام, وہاں پر روزہ رکھا ہوا ہو اور نماز پڑھ رہا ہو. کعبے کے اندر روزہ رکھا ہوا ہے, نماز پڑھ رہا ہے. ثم مات وفی روایت ثم لقی اللہ, وہاں کھڑے اسے موت آ جائے. آپ مجھے بتائیں ایک بندہ کعبے میں ہو, نماز پڑھ رہا ہو, روزہ رکھا ہوا, وہیں فوت ہو جائے, اسے کہاں جانا چاہیے؟ جنت میں یا جہنم میں؟ آپ بتائیں. جنت میں جانا چاہیے. لیکن سنیے ابھی روایت مکمل نہیں ہوئی. حضور اکرم علیہ السلام فرماتے ہیں وَهُوَ مَبْغُوضٌ لِآلِ مُحَمَّدٍ قَدْ دَخَلَ النَّارِ, اگر اس کے دل میں میری آل کا پیار نہ ہو, یہ کعبے میں مرنے والا کبھی جنت میں نہیں جائے گا, سیدھا جہنم کے اندر چلا جائے گا. اس واسطے آل رسول کا پیار اپنے دل میں رکھو. بس اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے اچھا یہ بھی نہیں جائے گا, میں کہا جی نے جنت جانا تو پھر جنت دے مالکان دے نال یاری تا لا کے رکھے نا. جنت دے مالکان دے نال بغض کردا تے کہندا میں جنت دے وچ جانا ہے. بلے او شیرا, فرنٹ سیٹوں والے ذرا کیسے جائے گا جنت میں بھائی؟ خدا کا خوف کر. اس واسطے ان پاکوں کا پیار اپنے دل میں پالو. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اس بات کو کھول دیا. لیکن لگے ہاتھوں میں ایک بات اور بھی کھول دوں, توجہ ہے. یہاں پر اگر حقیقت دیکھی جائے نا, خانہ کعبے میں بندہ مر گیا ہے, خانہ کعبہ قیامت والے دن شفاعت کرے گا. امور آخرت رسالہ جو حضرت علامہ جلال الدین سیوطی نے کہا, اس کے اندر آپ نے حدیث لکھی ہے کہ قیامت والے دن یہ خانہ کعبہ شفاعت کرے گا اور پورے میدان معاشر میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے بندوں کو جنت میں لے کے جائے گا. تم ہی مینوں ویکھیا سی, تم ہی ویکھیا سی, تم ہی ویکھیا سی, تم ہی ویکھیا سی, تے تیرا خاتمہ ہی مانتے ہویا تے چل جنت دے وچ. حجر اسود میدان معاشر میں ٹرے گا, تم ہی ویکھیا, تم ہی ویکھیا, تم ہی ویکھیا, تم ہی ویکھیا, چل جنت دے وچ. اچھا خانہ کعبے دے سامنے بندہ مر گیا, نہ کعبہ بچائے گا, نہ حجر اسود بچائے گا, روزہ شفاعت کرے نہ روزہ بچائے گا, نہ نماز بچائے گی. کیوں؟ کہنے لگے جنت دیاں مالکان دا پیار کوئی نہیں, کسے نے بھی بچاؤنا نہیں. جو جنت کے شہنشاہ ہیں, جو جنت کے سردار ہیں, ان کا پیار جب نہیں ہے, تجھے تیرا عمل نہیں بچائے گا, تجھے تیرا کعبہ نہیں بچائے گا, تیرا سجدہ نماز اور حجر اسود نہیں بچائے گا. اور اگلی بات بھی سن لے, اگر تیرے دل میں پیار ہے نا پاکوں کا, صحابہ اور اہل بیت کا, اور تیرا عمل کمزور بھی ہے, تو یہ تسلی لے جا, تسلی لے جا. میں یہ نہیں کہنا ہے کہ عمل چھڑ دے, نہیں 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 نہیں, تیرے ادب پر تجھے تسلی دے رہا ہوں. قیامت والے دیہاڑے سائیاں تیری باں پھڑ کے تینوں لے ہی جانا جنت دے. مولانا اس پر دلیل دو, ایسے ہی کیسے ہوا میں تیر مار رہے ہو, دلیل دو. میں نے کہا سنو, جو بے ادب ہو نا, بے ادب پاکوں کا, وہ جنت میں بھی ہو تو رب باہر نکال دیتا ہے. میں تھوڑا سا رک گیا ہوں تاکہ آپ خود ہی پہنچ جائیں. یہ جو ابلیس تھا اس کا نام عزازیل ہے, چپے چپے پر اس نے سجدہ کیا ہے, بلکہ 6 کروڑ سال کے لفظ آئے ہیں. اتنی عبادت جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ نہ کر سکا, تعظیم نہ کر سکا. اللہ رب العزت نے اس کا عمل تو نہیں دیکھا, فرمایا نکل جا, اور لعنتی کر کے نکالا, جنت سے باہر نکال دیا. ٹھیک ہے, عمل تو بہت تھا, تو تے اپنی مسیحتاں کرنا ہی, وہ تے جنت چ کردا سی. مٹھے بولو, مٹھے بولو, مٹھے بولو, کہ سمجھ نہ آ جائے. اتر تکڑا ہو تھوڑا جہا. سمجھ آ رہی ہے؟ یا بات عمل کی نہیں, بات ادب کی بھی ہے. ادب نہ کر سکا, جنت میں تھا, نکال دیا گیا. اور آج جو بے ادبیاں کرتے ہیں نا نبیوں کی, صحابہ کی, اہل بیت کی, اولیاء کی, ایک نسخہ ہے, لے جاؤ اللہ کر کے سمجھ آ جائے کسی ایک کو بھی. میں کہا جڑا بے ادب سی نا جنت دے ویسی تے سائیاں باہر کر دیتا ہے. اتر تو تے پہلو ہی باہر ہے, تو کیویں جائے گا؟ تو اس واسطے خدا کا خوف کرو, ذرا ادب والے راستے پر آؤ. اور اگلی بات بھی سننا, جڑا آلے ہن تہاڈا پتہ لگے گا نا کنہ کے جاگ دے بیٹھے ہو.
اور جب کوئی ادب کر لے، میں نے کیا کہا، جب کوئی، اس کی پھر ذات بھی نہیں پوچھی جاتی، جنت کا اعلان کر دیا جاتا۔ مولانا کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا اٹھا 15واں پارہ سورۃ الکہف، وہ اصحاب کہف کے پیچھے چلنے والا کتا امام قرطبی کو پڑھ کیا لکھا ہے؟ ہاتھ نیچے نہیں رکھنے، ہاتھ نیچے نہیں رکھنے۔ وہ کتا جنت میں جائے گا۔ میں نے کہا کیوں عمل نہیں ہے؟ کہتا ہے جناب ادب تو ہے۔ میں نے کہا یہی تو تجھے سمجھانے آیا ہوں، جب پاکوں کا ادب آ جائے ذات نہیں دیکھی جاتی، جنت کا پروانہ عطا کر دیا جاتا۔ بولیے گا یہاں پر ایک لطف کی بات سنا دوں، یہ آپ کے ذوق سے مجھے یاد آ گئی، سنا دوں آپ حضرات کو، لطف کی بات ہے، حضرات علماء کی توجہ چاہ لیتا ہوں۔ علامہ قرطبی جیسے نے بھی لکھا ہے، اس کتے کو جب ایک اللہ کے ولی نے کنکر مارا نا، 7 ولی تھے نا، 7، ایک نے کنکر مارا، وٹا ماریا، انہیں کہا باری تعالیٰ مجھے زبان تو دے، میں تیرے بندوں سے بات کروں، مجھے مارا کیوں ہے؟ میں جب فیضان مدینہ فیصل آباد میں پڑھتا تھا تو ہمارے استاد صاحب آپ نے بڑا سونا نکتہ دیا، مجھے آج تک یاد ہے، حالانکہ یہ کسی کتاب میں نے نہیں پڑھا، استادوں نے بتایا تھا۔ کہنے لگے کتے نو بھی پتا ہے کہ صوفی نہیں مار دے ہوندے۔ ہائے 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 ہائے، پتہ نہیں یار میرے جملے کو سمجھو کہ کوئی نہیں سمجھے۔ کتے نو بھی پتا سی کہ صوفی، جے صوفی نہیں سن مار دے تو صوفی دیاں اولاداں نو بھی چاہیے تھوڑا جہا ہاتھ ہوڑا رکھو نا، احمد دبی پھر دیو کدی اینو تے کدی اللہ دا نہ ہے، اس گل نو کسی اور پاسے نہ لے کے جایا جے۔ لیکن ہمارے اندر وہ اخلاقیات بہرحال نہیں رہی جو بزرگوں کی تھی، آج ان اخلاقیات کو زندہ کرنے کا وقت ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ آج تو کوئی بڑے گھر پیدا ہو جائے تو سمجھتا بھی میں یا باقی سارے فارغ رہے، اس واسطے خدا دا نہ ہے، یہ تکبر حضور نے پسند کوئی نہیں فرمایا۔ ہوں دیکھا نا مٹھے میں پتہ ہی سن ہے کوئی گل، او پایا سیدھیاں گلاں سننیاں کو سوکھیاں، لیکن میں کرتا اس لیے ہوں کہ اعلیٰ حضرت کا ملنگ جو ہوں کرانا تو سواد نہیں ہوگا، اور یہ مسئلہ تمہیں بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ دوستان عزیز اس واسطے ان باتوں کو سمجھو۔ اچھا اس کتے نے جو آگے سے بات کی نا، اب پھر آپ کی محبت کا امتحان آ گیا۔ کتے نے آکھیا اچھا تسی یہ کہندے ہو بھئی میں تو اڈے پیچھے آواں گا تے میں بولاں گا، چونکہ وہ اللہ کے ولی نے کہا تھا نا کہ تجھے مارتے اس لیے تاکہ تو بھاگ جائے، ہم جہاں بھی جا کے رکیں گے اللہ کے حکم سے رکیں گے، اللہ جب کسی پر مطلع فرمائے تو ٹھیک ہے، نہ مطلع فرمائے تو جتھے رکھے اسی راضی ہیں۔ تو تو ہے کتا، اور کتے کی لا آف نیچر خصلت عادت ہے بھونکنا، جب تو بھونکے گا لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ اس کتے نے ایک جملہ بولیا بڑا ٹاپ کلاس دا، انہیں آکھیا سرکار میں کتا ضرور ہاں پر ولیاں نو بھونکن والا کتا نہیں۔ توجہ ہے؟ بھئی کتا ہو کے ولیاں نو نہیں بھونک دا تو پھر بندے نو بھی چاہیے سوچے تے صحیح نا۔ لیکن جب مفتی کورس کیا جائے تو کہتے ہیں نا استاد صاحب، حضرات علماء بیٹھے ہیں، کہتے ہیں صورت مسئلہ بدل لی جائے۔ ایک مسئلے کی کئی صورتیں ہوتی ہیں نا، اب صورت مسئلہ میں بدلنے لگا ہوں، اور یہ صورت مسئلہ انتہائی خاص ہے، اس کو سمجھیے۔ وہ تھے کون؟ اصحاب کہف۔ کون تھے؟ اور پیچھے جانے والا کون تھا؟ کتا۔ سمجھ آئی؟ لیکن وہ ادب کر بیٹھا ان کا، اصحاب کہف کو کتا بھونکا نہیں، بن گیا جنتی۔ یہاں پر پیغام محبت لے جاؤ اس جماعت اہل سنت کے پلیٹ فارم سے۔ اہل سنت کا یہ نظریہ ہے، خبردار کوئی مصطفیٰ کی توہین نہ کرے، کوئی صحابہ کی توہین نہ کرے، کوئی اہل بیت کی توہین نہ کرے، کوئی اولیاء کی توہین نہ کرے۔ اور یہاں سے یہ نقطہ بھی لے جاؤ، اور وہ کتا ہو کے اصحاب کہف کو نہیں بھونکتا، یہاں بندہ ہو کے کیوں بھونکتا ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بولو سارے، ہاتھ اٹھا کے بولو۔ نہ صاحب کو کوئی بات کرے نہ آل کو کوئی بات کرے، ہمارا ایسے کسی بندے سے تعلق نہیں ہے جو نفرتیں پھیلائے، جو ہمارے ملک کے امن کو تباہ کرے۔ اور میں گزارش کروں گا اپنے ملک کے اعلیٰ اداروں سے، ایسوں کو پکڑ کے قرار واقعی سزا دی جائے،
ایسے کمینوں کی گنجائش نہیں ہے میرے ملک کے اندر جو پاکوں کو بھونکتے ہیں اور لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں. ہمارے ایک آنکھ صحابہ ہیں، دوسری اہل بیت ہیں. بتاؤ بھائی جماعت اہل سنت کے سٹے اتحاد کھڑے کر کے پیغام ٹھیک ہے؟ بالکل ہم مذمت کرتے ہیں جتنے یہ توہین کرنے والے لوگ ہیں، بلکہ کبھی ہتھے چڑھ گئے تو مرمت بھی کریں گے. توجہ ہے نا؟ اس بات کو ذرا سمجھیے، خدا کا خوف کریں. ہمیں اپنا ملک بہت عزیز ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اس کا امن عزیز ہے. اپنے ملک کے اداروں کو تنگ نہ کرو. وہ تو پہلے ہی بیرونی دشمنوں سے بیچارے بڑی مشکل سے لڑ رہے ہیں. یہ اندرونی خانہ جنگی کیوں پھیلائی جا رہی ہے؟ خبردار، ایسے بندوں کی لگام ہی نہیں بلکہ نکیل ڈالی جائے. اور اگر کسی سے نہیں ڈلتی تو وہ علماء کو بتا دے، پھر یہ بتائیں گے نکیل کیسے ڈالی جاتی ہے. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ لیکن ابھی تک ہمارے ادارے بانجھ نہیں ہوئے. اگر ان میں کچھ شکت ہے تو بالکل جتنے فتنہ پرور لوگ ہیں پکڑ کے سزا دی جائے. کوئی ہم برداشت نہیں کر سکتے، نہ نبی کی آل کی گستاخی، نہ نبی کے اصحاب کی گستاخی، نہ اولیاء کاملین کی گستاخی. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اگر آ گئی ہے تو ذرا آگے چلیے. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین وفی روایت انی ترکت فیکم الثقلین. یہ جو حدیث ہے مختلف الالفاظ والطرق، یہ حدیث ہے مختلف الفاظ ہیں، مختلف اسناد کے ساتھ یہ حدیث وارد ہوئی ہے. حضور نے فرمایا میں دو بھاری چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں. کتنی چیزیں؟ اونچی بولو سارے، اونچی بولو فرانچی ٹاڑے. دو چیزیں، اور ہیں کیا؟ بھاری چیزیں. پھر فرمایا لو ان تمسکتم لن تضلوا. فرمایا اگر تم نے ان دونوں کو تھام لیا مضبوطی کے ساتھ تو تم کبھی گمراہ ہو سکتے. وہ کیا ہیں؟ فرمایا کتاب اللہ و اہل بیت عترتی. دیانتاً بتا دوں، ایک روایت میں کتاب اللہ و سنتی کے لفظ بھی ہے. فرمایا ایک کتاب اور ایک میری اہل بیت، اور ایک روایت میں آپ کی سنت. سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے مضبوطی سے تھام لیا تو کبھی گمراہ ہو سکتے. آواز کمزور ہے پہلوان جی، تکڑے ہو ذرا. کبھی گمراہ ہو سکتے. کیا کیا؟ ایک اہل بیت اور دوسرا رب کا. اب یہ اہل بیت اور قرآن کو اکٹھا کیوں رکھا؟ یہاں کسی سے نبض پھڑک سکتی ہے نا کسی کی. قرآن اور اہل بیت صحابہ کا تو ذکر ہی نہیں. میں کہا چوپ پوئے، شارح نے حدیث کو پڑھ کے دیکھ. نبی پاک نے یہ جو بات بیان کی ہے یہ قیامت تک کے لیے حق کا معیار دیا ہے. قیامت تک کے لیے حق والا وہ ہوگا جس کے پاس قرآن بھی ہو، اہل بیت بھی ہو. تو کہا صحابہ کا ذکر نہیں. میں نے کہا میرے نبی جانتے تھے سلسلہ صحابیت اس وقت ختم ہو جائے گا جب میں بظاہر پردہ کر جاؤں گا، کیونکہ صحابی نہ پیسے سے بنتا ہے، نہ عہدے سے بنتا ہے، نہ کسی بڑے گھر میں پیدا ہونے سے بنتا ہے. یہ تو میری نگاہ و صحبہ سے بنتا ہے نا. تو جب میں چلا جاؤں گا تو یہ سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا، باقی بچ جائیں گی اہل بیت اور قرآن. قیامت تک کے لیے حق کا معیار وہ ہوگا جس کے پاس دو چیزیں ہوں گی، قرآن بھی ہوگا، اہل بیت بھی ہوگی. اہل سنت کے غیور عاشقان مصطفیٰ سنا، کائنات میں ایسے لوگ ہیں جن کے پاس اہل بیت ہے لیکن قرآن نظر نہیں آتا ہے. کئیوں کے پاس قرآن ہے، مصر سے قاری بلا لیتے ہیں لیکن حسین کی محفل نہیں کرتے ہیں. ایک سنی ہے جس کے ایک ہاتھ میں قرآن کا دامن ہے، دوسرے میں حسین کا دامن ہے. بولو یار. مسلک حق اہل سنت و جماعت، مسلک حق اہل سنت و جماعت، علماء حق اہل سنت و جماعت. پتر ادھر وہ دو دے دے. بس کرو بس کرو پتر. وہ میرا پتر او ہو گیا، میرا چان ہو گیا. بھائی جی ایو تو اڈی آواز ہے تو میرا موڑ سلام ہے. اچھی بولو یار، تکڑے ہو وہ. ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی. اور یہ نعرہ لگایا کریں. یہ نعرہ حضرت عطار نے یہ نعرہ ایسے نہیں دیا. سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ نعرہ یہی تو ہے جو مچھر بھی مارتا ہے، کھٹبل بھی مارتا ہے، لال بیگ بھی مارتا ہے. توجہ فرمائیں، تشریف رکھیں ذرا، میں اگلی بات سناؤں آپ کو. سمجھ آئیے بات؟ کتنی چیزیں عطا فرمائیں؟ مٹھے بولو. قرآن اور اہل بیت. کہتا صحابی نہیں ہیں،
میں کہا ہوں سمجھ آئیے کیوں نہیں ہے؟ اگر صحابی نہیں ہے باقی دو بھی تو نہیں نہ لابدیاں پئیاں، وہ بھی تو اہل سنت ہی کے پاس ہے نا، قرآن بھی ہے اور اہل بیت بھی ہے۔ ہم چوک میں کھڑے ہو کر قرآن بھی سناتے ہیں اور ساری رات شان حسین بھی سناتے ہیں، جس میں جرت ہو میدان میں آ جائے۔ دو چیزیں حق کا معیار ہے۔ نمبر دو، دوسری بات، ان کو باری کہا، قیمتی نہیں کہا۔ چلو اگلے سال سے ہی تسی دون تھکے بیٹھے ہو، بول لو تے صحیح، کمال علی بات ہے، معیار سماعت تو بلند کرو نا یار اپنا، کمال والی بات، جاگو سنیو جاگو، ہاں سچیاں سن کے بولیا کرو۔ باری کہا ہے قیمتی، قیمتی ایک تو اس لیے نہیں کہا کہ انہاں دی قیمت لاوے کون، نہ کوئی قرآن کی قیمت لگا سکتا ہے اور نہ کوئی اہل بیت کی قیمت لگا سکتا ہے۔ یزید نے ٹیل لا لے، وڈے وڈے عہدے پیسے خرید لما، اور میں ساڈا ملک کو لا ہی نہیں سکتا، سمجھ آ رہی ہے؟ قرآن کا بھی کوئی مول نہیں لگا سکتا۔ ایک تو اس لیے ان کو قیمتی نہیں کہا، اور دوسرا بس اوقات کوئی چیز قیمتی ہوتی ہے لیکن اس کا وزن بالکل نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ وزن ہونا چاہیے، بالکل وزن نہیں ہوتا قیمتی چیز کا۔ اگر فار ایگزامپل میں نے کہا جیسے 5000 کا نوٹ ہوتا ہے، قیمتی بڑا ہے، وزن ہے ہی نہیں، وہی وزن 100 روپیے دا تو وہی 5000 دا، تو میں کہا کی فائدہ نکلے، جو تو فرما ہونا۔ یہ تو مطلب کوئی چیزیں ہوتی ہیں جن کی قیمت ہوتی ہے وزن نہیں ہوتا، کوئی ماڑا موٹا بھار بھی ہونا چاہیے ہے، ہاں سمجھ آ رہی ہے؟ تو ان کو بھاری کہا۔ اچھا بھاری کا مطلب بھی سمجھ لیں، بھاری کا مطلب بھی سمجھ لیں، کیا مطلب ہے؟ بھاری کا مطلب اتنا نہیں ہے کہ ان کو کوئی اٹھا ہی نہیں سکتا، بے قرآن جہاں ہے یہیں رہ سکتا ہے، اس کو کوئی اٹھا ہی نہیں سکتا، حالانکہ قرآن یہاں ہو تو ہم یہاں کر سکتے ہیں، یہاں ہو تو یہاں کر سکتے ہیں، تو پھر بھاری کا کیا مطلب ہے؟ میں کہ جنہ کا بار ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن بھاری کا مطلب یہ ظاہر نہ دیکھو، باطن دیکھو، کیا مطلب؟ فرمایا قرآن یہ تو جہاں چاہو لے جا سکتے ہو، بھاری کا مطلب یہ ہے بھاری چیز کو بدلنا مشکل ہوتا ہے، اور جس کا باطن بھاری ہو اس کو بدلنا اور مشکل ہوتا ہے۔ ساری دنیا مل جائے قرآن کی ایک آیت نہیں بدل سکتی، یہ مطلب ہے قرآن کے بھاری ہونے کا۔ اور اہل بیت بھاری ہے، میں ایک امام حسین کا نام لے لیتا ہوں تاکہ مسئلہ سمجھ آ جائے۔ ایک فرد ہے، یہاں سے اٹھا کے یہاں رکھا جا سکتا ہے، بھاری کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا جیسے قرآن کو کوئی نہیں بدل سکتا، اسی طرح ظاہر نہ دیکھو، حسین کا باطن دیکھو۔ یزید نے ٹیل لگا لیا پر حسین کا ارادہ نہیں بدل سکا۔ اب بات سمجھ آئیے آپ سبھی حضرات کو؟ گرامی قدر حضرات، یہ ہے اصل حقائق جن کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ تیرے اللہ آپ کو عزت بخشے، بول سکتے ہیں سبحان اللہ آپ سبھی حضرات؟ عشاء کی اذان کا وقت کیا ہے؟ نہیں آپ کی ہوگی، میں ٹائم پوچھ رہا ہوں، تسی پا میں 10 بجے کراؤ بھائی، توڑا تو ٹھیکہ نہیں۔ کتنے بجے؟ 8:25 پہ اذان ہے، 10 منٹ تو انہوں اور دیتے نے۔ میں اصل یہ ہمارے بھائی رائے صلاح الدین مجھے پہلے بھی کہہ رہے تھے یار آنا ہے تو ٹائم، دننا ٹائم ہے، بجلی طرح آیا تو بجلی طرح گیا۔ میں نے ان کو اس دن بھی کہا تھا کیوں بھئی میرے یہ بزم جمال مصطفیٰ اس کے اراکین بڑی محبت والے یہ گئے تھے، میں نے ان کو کہا عشاء دیاں اذان نہ ہوں گیا تو چھڑ دیں گا۔ یقین کریں میں نے رائے بینڈ چل کے بیان کرنا ہے، لیکن ان کا جو مرضی آئی تھے کر کے تو پھر تو اگے جا سکنا، نہیں تو نہیں جا سکتا۔ صدقے جاواں ایک تو جناب ہے جڑا وکیل ہوندہ دلیل اتنیاں دیندہ ہے، بندہ مڑ رہا ہے پیچھا جاندہ ہے، ہن کریے کی؟ اب بولو یار سبحان اللہ، میں کیا کہوں؟ چلو خیر بہرحال میں ایک حدیث شریف آپ کو اور سناؤں گا، ذرا توجہ فرمائیے، اس کے ساتھ ساری بات آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ دوستان عزیز، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، آپ نے فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں بھاری ہیں، ان کو اگر تھام لو گے تو تم کبھی گمراہ ہو سکتے۔ اور بھاری ہونے کا مطلب سمجھ لیا آپ نے؟ قیمتی ان کو کیوں نہیں کہا یہ بھی سمجھ لیا ہے؟ تو بولو تو صحیح۔ اچھا یار یہ بھی ایک بات سوچنے والی ہے، اس حدیث شریف کے اندر قرآن اور اہل بیت ان دونوں کو اکٹھا کیوں بیان کیا؟ ہن تسی تھک گئے ہو، مینوں پتہ ہے عشاء دی اذان دا ٹائم ہو گیا، آپ بولو تے صحیح نا۔ یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے، ایک ایک بات سے پردہ ہٹے گا تو آپ کو لطف زیادہ آئے گا۔ قرآن اور اہل بیت اکٹھا کیوں؟ علماء نے فرمایا ایک تو میرے حبیب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نا، اسی حدیث شریف کا آخری حصہ ہے، فرمایا لن یفترقا حتی یردا علی الحوض،
فرمایا یہ کبھی بھی جدا نہیں ہوں گی یہاں تک کہ حوض کوثر پر قرآن آئے گا تو ساتھ اہل بیت ہوگی، اگر اہل بیت آئے گی تو ساتھ قرآن ہوگا، یہ تو وہاں تک اکٹھے رہیں گے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، لیکن اس میں نا ایک خاص لطیف بات بھی ہے جو محقق علماء نے بیان فرمائی۔ کہتے ہیں دراصل بات یہ ہے، قرآن ایک کتاب ہے جس کے اندر اصول، ضابطے، قاعدے خلاق عالم نے ارشاد فرمائے، کچھ اپنے نبیوں کا ذکر بھی فرمایا، پچھلی کافر امتوں کا ذکر بھی کیا، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ کے تحت سب کچھ ہے، لیکن اصول، ضابطے، قاعدے، قانون یہ بھی تشریف فرما ہے۔ کہا بالکل ٹھیک ہے، اور جو بھی اصول، ضابطہ اور قاعدہ اور قانون ہوتا ہے نا، اس کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے، اور کامل سمجھ تب آتا ہے جب پریکٹیکل ہو جائے۔ اس بات کو سمجھیے گا ذرا، کامل سمجھ تب آتی جب پریکٹیکل ہو جائے۔ کیا مطلب؟ آپ نے پڑھا ہوگا ایک قانون 10ویں کے اندر جو سائنس سے پڑھتے ہیں، آج کل پتہ نہیں سائنس تھوڑی دا کی حال ہے، کرونا نے کی حال کی تھا، میں تو نہیں پتا، توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے۔ ہاں بہرحال اس وقت تھا جب ہم پڑھتے تھے کہ پانی کا فارمولہ H2O، یہ پانی کا فارمولہ ہے، وہ کہتے تھے وہ یہ کی ہے H2O کی شے ہوندی ہے، وہ پھر لے کے جاتے تھے اپنی لیبارٹری میں، بتاتے تھے یہ ہے H، یہ ہے 2، یہ ہے O تے او ہے پانی۔ توجہ نہیں نہ فرمائی، او یار میرا ایک اپنا انداز ہے، سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ ایک ایک چیز کا پریکٹیکل کر کے بتاتے تھے، نائٹروجن کیا ہے، ہائیڈروجن کیا ہے، یہ کیسے مکس ہوتے ہیں، کیسے پانی بنتا ہے، پھر کہتے ہیں ہاں این جندہ ہے۔ یہ جو قانون ہے یہ لکھا ہوا ہوتا ہے، پریکٹیکل سمجھا دیتا ہے۔ اب جو میں نے آیت پڑھی تھی ذرا اس کو تطبیق یہاں پر دے لو۔ اللہ نے فرمایا جو میری راہ میں شہید ہو جائے اسے مردہ نہیں کہنا ہے، وہ زندہ ہے۔ اب جب کوئی بندہ شہید ہو جائے، جسم کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، سینکڑوں سال گزر جاتے ہیں، لیکن اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ تم نے مردہ نہیں کہنا۔ اب انسان کہتا ہے یا اللہ یہ قانون ہے، یہ ضابطہ ہے، یہ تو نے بیان کر دیا ہے، لیکن کوئی پریکٹیکل بھی تو ہو۔ فرمایا کربلا میں چلے جانا، جب دھڑ کربلا میں ہوگا، سر نیزے پہ ہوگا، جب حسین بولے گا تمہیں پتہ چل جائے گا شہید ایسے زندہ ہوتا ہے۔ اب بات سمجھ آئی ہے آپ اگر آپ کو؟ جیو سارے بولو، سارے بولو۔ اور جیو میرا بابا اللہ سلامت رکھے، اور جیو بابا اللہ سلامت، ایک بابے واسطے نعرہ حسینیہ ہنج کر کے بولو نا۔ کیوں بھئی کو لطف آیا کہ کوئی نہیں آیا؟ یہ قرآن اور اہل بیت اکٹھے، اس لیے پریکٹیکل بھی کوئی چیز ہوتی ہے، یہ ضابطہ تو ہے لیکن سمجھنے کے لیے کیا ہے؟ فرمایا کہ جب نہ سمجھ آ رہی ہو تو پھر کربلا کے بادشاہوں کو دیکھ لینا، یہ تمہیں سمجھائیں گے کہ شہید کیسے زندہ ہوتا ہے۔ اجے بھی کہتے ہیں نہیں مجھے نہیں پتا، میں نے ایسے مکرو چہروں کو دیکھا ہوا ہے، سنا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں ہم نہیں مانتے۔ میں کہتا ہوں نہ ماننا ہے، کمال علی گل ہے، واہ بھائی واہ۔ او تو اکھی ویکھیا کوئی نہیں تے نہیں مندا پیا، شیطان نے اکھی ویکھیا سی نہیں سی منیا، ہر کوئی اپنے نانکیاں تے ہی جاندا ہے۔ توجہ تو نہیں نہ فرما رہے آپ حضرات۔ میں نہیں مانتا، ہندا کون ہے چھوڑیا؟ میں نہیں مانتا، تو ہندا کون ہے؟ حسین آج تک دلوں پہ راج کر رہے ہیں، اور جن کو واقعہ کربلا سمجھ نہیں آتی سن لو۔ ارے انہوں نے پانی بند کر دیا، کہا بالکل کر دیا۔ میں نے کہا کیوں کیا؟ کہتا ہے اس لیے کہ پانی پیتے رہیں گے اور ہم جیتے رہیں گے۔ حسین نہ پانی پیے گا نہ جیے گا۔ میں نے کہا پھر یہ چشمے فلک نے بھی نظارہ دیکھا، کائنات کے ذرے ذرے نے دیکھا، جنہوں نے پانی پیا تھا وہ پی پی کے بھی مر گئے، جنہوں نے نہیں پیا تھا نیزے پہ چڑھ کے پھر وہ زندہ ہو گیا ہے۔ اور کئی بندے چوک بیٹھے ہو شاید اس واسطے بھی اتاری بھی آج تقریر کر لیں دے نے۔ حضرت عطار کے باغ میں ہر قسم کے پھول ہوتے ہیں جناب، تو انہوں ٹکریا لیٹ ہے تو بکھری گال ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دعا کریں اللہ حضرت عطار کو لمبی زندگی عطا فرمائے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ گرامی قدر حضرات آ جائیے ذرا گفتگو کو سمیٹنے کی طرف آ جاؤں، ابھی تو بڑا وقت چاہیے ان باتوں کو پورا کرنے کے لیے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں آہستہ آہستہ علماء نکل رہے ہیں جماعتیں کرانے کے لیے۔ جنہوں نے جماعت کرانی ہے اگر وہ جا سکتے ہیں تو جس نے تقریر کرنی ہے وہ کیوں نہیں جا سکتا ہے؟ تو اس کو بھی جانے کی اجازت ہونی چاہیے۔
لیکن میں ایک بات سنا کے پھر آپ سے اجازت چاہوں گا. گرامی قدر حضرات ادھر دیکھیے سارے احباب جڑوالا کے غیور عاشق کھڑے ہیں اور بزم جمال مصطفیٰ کے جوانوں تمہیں سلام ہو. ایک ہاتھ سے نہیں دونوں ہاتھوں سے. تم نے اپنے جماعت اہل سنت کی علماء پر اتنا اعتماد کیا اور ان کی سرپرستی میں اس محفل کو رکھا اور ہمیں خبر ملتی رہتی ہے کہ آپ پورا سال جد و جہد کرتے ہیں. اللہ تمہاری جوانیاں سلامت رکھے. اور ہر شہر والے جتنے یہ یوٹیوب کے ذریعے ہمیں سنیں گے وہ جڑوالا والے شہر کے نوجوانوں کو فالو کریں اور اہل سنت کی خدمت ایسے کریں جیسے یہ کر رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہے جناب؟ اللہ تعالیٰ ان سب کو عزت و وقار والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور ان جوانوں کی بھی خیر رکھے, علماء کی بھی خیر رکھے, جتنے بھی صحیح العقائد صحیح الاعمال صحیح الافعال مشائخ ہیں اللہ ان کی بھی خیر رکھے. توجہ نہیں فرما رہے آپ؟ ہاں یہ حدود و قیود اس دور میں ضروری ہیں. پہلے ہوں سی بس منڈا منڈا سارے نا ہوں تو چھاننا لا کے دیکھنا پائے گا کیڑا بندہ فٹ ہے تو کیڑا نہیں. تھرمامیٹر اعلیٰ حضرت اعلیٰ. کئیوں کو اعلیٰ حضرت کے نام سے بھی اٹیک ہوتا ہے نا. اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہو؟ میں کیا اوے ادنا حضرت, تمہیں اعلیٰ حضرت نہیں سمجھ آ سکتے ہیں. اس واسطے جتنا تیرا حد ہے جتنا تیرا قد ہے اتنی بات کر, آگے نہ بڑھ. اعلیٰ حضرت نے ہمیں ایسا عشق دیا ہے ہم نہ صحابہ کے قدم چھوڑ سکتے ہیں نہ اہل بیت کے قدم چھوڑ سکتے ہیں. بس آ جاؤ ذرا بات سمیٹنے کی طرف ہوں. دوستان عزیز جتنے بیٹھے ہو, امام علی مقام نے میدان کربلا میں یہ ساری قربانی دی کیوں تھی پتہ ہے ہمیں اس بات کا؟ اس لیے کہ یزید چاہتا تھا کہ دین کے اصل نشانات مٹ جائیں, اپنی خواہشات نفس کے مطابق بندے زندگیاں گزاریں. وہ کہتا تو اپنے آپ کو اسلامی خلیفہ تھا لیکن شرابی کبابی فاسق فاجر بے ادب صحابہ کا اہل بیت کا مکے کا مدینے کا علماء کا سادات کا بے ادب تھا. علماء بیٹھے بندریاں نچاتا تھا, جانوروں کے ناچ دیکھتا تھا, اس کے پاس بازاری عورتیں بیٹھتی تھیں. وہ چاہتا تھا کہ ایسا آزاد خیال بندہ ہونا چاہیے. امام حسین نے فرمایا چپ, اگر اسلامی خلیفہ بننے کی خواہش ہے تو تعلیمات ان پر عمل کرنا پڑے گا جو میرے نانا جان نے دی ہیں, جس پر خلفائے راشدین تھے, اور ان پر چل جن پر تیرا باپ حضرت امیر معاویہ بھی تھے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں سے یہ بھی بات بتا دوں, کسی کے دل میں یہ بات نہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا بھی کوئی قصور ہے. چپ, صحابہ کرام پر انگلی نہ اٹھانا, مارے جاؤ گے. اور یہاں یہ بات بھی آپ کو بتا دوں, حضرت امیر معاویہ ابو سفیان کے بارے میں کئیوں کے پیٹ میں مروڑ ہوتا ہے, درد ہوتا ہے. علماء امت پہ صدقے جاؤں ایویں تو نہیں آکھیا جو انہاں دا جڑا مخالف ہے جہنم دا کتا ہے, ایویں نہیں آکھیا, کو گل ہے. لیکن یہاں نکتہ سن لو, نکتہ. حضرت حر رضی اللہ عنہ میدان کربلا میں 2 محرم کو راستہ آپ نے روکا. توجہ ہے نا آپ حضرات کی؟ آپ توجہ فرمائیں. راستہ روکا نا آپ نے بھائی کہ او پتر او میں نہ تھلے کدھر ہوں بھیجا تھلے آدھی چوٹ کے ٹوٹ پہ ہیں. کمال والی گل مینوں آ دے اور سنا دے, آپ بھجے جاندے ہو. بہ جاؤ سارے اپنی اپنی جگہ تے, گل سنو. کمال ہو گئی ہے, میں اگے گڈی میں 150 تے سونی ہے, تمہیں تو کوئی فرق نہیں پینا. گل سنو ہوں, واہ بھائی واہ, ایتھے ساڈے تیور بدل جاندے نے. ہاتھ چک کے بولو ذرا سبحان اللہ. تماشا ہی بنا لیندے ہو یار, تھوڑا جہا حوصلہ کرو جناب, ادھر ویکھو میرے حال میں. واہ بھائی کمال ہو گیا یار, بولو جی. اوے دوستان گرامی, حضرت حر نے راستہ روکا تھا. 7 محرم کو پانی بند ہو گیا, 10 محرم کو جنگ شروع ہو گئی, حر کانپنے لگا. لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا یار میری وجہ سے یہ سب کچھ ہوا, میں نے راستہ روکا تھا, اب یہ کیا بن گیا؟ اس نے کہا کیا کرے گا؟ اس نے گھوڑا بھگا امام حسین کے قدموں میں آ گیا. کہتا ہے حضرت یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے, یہ سارا ماحول میری وجہ سے بنا, مہربانی مجھے معافی مل سکتی ہے؟ فرمایا تو جس کے پاس آیا ہے وہ تو رحمت للعالمین کا نواسا ہے, جہاں ہم نے تجھے بخش دیا ہے اور جہاں تجھے جنت کی بشارت بھی دے دی ہے. اور یہاں پر لوگ تڑپ تڑپ کے بیان کرتے ہیں, بس اوقات لگتا سٹیج نہیں ہے, کوئی لکی رانی سرکت ہے جس پر وہ ناچ رہا ہے. میں نے کہا سن, اگر وہ یزیدی لشکر چھوڑ کر حور حسین کے پاس آ جائے, اگر وہ جنتی ہو سکتا ہے, بتا جس نے کفر چھوڑ کر حضرت ابو سفیان نے مصطفیٰ کے قدموں کو پسند کیا, وہ جنتی کیسے نہیں ہو سکتا ہے؟ گرامی قدر حضرات توجہ فرمائیے, اس بات کو سمجھیے, اس بات کو سمجھیے. اہل سنت کا وہ بندہ ہی نہیں ہے جو نبی کی کسی آل کے فرد کا منکر ہو یا اصحاب کا منکر ہو, نہیں ہے وہ اہل سنت کا بندہ. اہل سنت کا بندہ وہ ہے جو یہ کہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور
نجم ہیں اور ناؤ ہیں عطرت رسول اللہ کی۔ اس واسطے کئیوں کو بڑی درد ہوتی ہے۔ میں پرسوں اسلام آباد میں تھا، میں نے یہ بات بیان کی تو وہاں پر ایک بندے نے پرچی لکھی، ذکر اہل بیت کا ہے تو تم حضرت ابو سفیان کا کیوں کر رہے ہو؟ میں نے کہا دیکھنا یہ تھا یہاں کوئی شیطان ہے کہ نہیں ہے، میں نے اصل یہ دیکھنا تھا۔ خدا کا خوف کرو، اپنے سینے اتنے تنگ نہ کرو جن کے تنگ ہیں، ورنہ مارے جاؤ گے۔ رہ گئی بات امام علی مقام کی، سن لیجئے امام علی مقام نے جو پیغام دیا ہے کربلا میں، آپ نے کہا نماز نہ چھوٹے، روزہ نہ چھوٹے، صبر کا دامن نہ چھوٹے، میری عورتیں جتنی ہیں بے پردہ نہ ہوں۔ یہ آپ پیغام دے رہے ہیں، سمجھ آ رہی؟ بد امنی نہ ہو۔ اور یزید کا کردار تو میں بتا چکا، فاسق فاجر شرابی کبابی سب کوئی تھا۔ ادھر آئیے بھائی، فائنل بات، لاسٹ بات، اگر کوئی بندہ سارا سال کام یزید والے کرے، شرابی کبابی فاسق فاجر ہیں، بازاری عورتوں کے پاس جائے، گانے گوائے، ان کو شادیاں پہ سدے، ان پہ پیسے پھینکے، سب کچھ کرے، اور 10 محرم کو دیگیں حسین کی پکائے، کیا کر رہے ہو؟ اس واسطے اپنے آپ کو سنبھالو بھائی، امام علی مقام کے سچے خادم اور نوکر بنو۔ حسینی بندے کا دور سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حسینی آ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔